تو زندگی کی ہر فیلڈ میں ان ایوری واک آف لائف آرٹیفیشل انٹیلیجنس از گوئنگ ٹو برنگ اے ریولیوشن. یو مسٹ گیٹ ریڈی. ایلون مسک تو آپٹیمس لا رہا ہے 2025 میں اویلیبل ہو جائے گا. یہ انسانوں کی طرح کام کرے گا, سائز اور وزن بھی انسانوں کی طرح ہے. یہ نام سرچ کرنا ہے آپ نے, ہیومن پلس. یہ ایک روبوٹ کا نام ہے اور یہ روبوٹ انسان کی ہو بہو نقل اتار سکتا ہے. اٹ کین موک ہیومن ایکشنز. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیزا کھانا ہے نا تو فون اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ سوچیں کہ میں نے فلاں دکان سے اس سائز کا پیزا منگوانا ہے. آپ کا سوچنا ہوگا, ادھر گھنٹی بج جائے گی, آرڈر گیا اور پیزا آ جائے گا. یہ ساری باتیں سن کر پہلے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سائی فائی مووی دیکھ رہے ہیں, کوئی سائنس فکشن مووی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈریم, اٹس اے ریالٹی اینڈ اٹ از ایکچولی ہیپننگ. مشین ول نیور ریپلیس ہیومن. بس انسان کو اپنے آپ کو بڑھانا ہے. اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں آج ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ جس کو دیکھ کر آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. آپ حیران رہ جائیں گے, آپ کی عقل میں وہ بات نہیں آئے گی. اور مجھے میرے رب کا کمال یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تخت لاتے تھے اور آپ جو ہے وہ کشتیاں بناتے تھے. تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی ہوگی, وہ تیرے گی کہاں, پانی کہاں ہے, اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی, کون دوڑائے گا اس کو, کس طرح سے وہ کشتی جو ہے پانی پہ چلے گی. تو لوگ ہنستے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر معاذ اللہ, اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے تھے. لیکن جب میرے رب نے طوفان نوح لائے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان لایا, اور وہ نوح وہ علیہ السلام کشتی جو بنائی تھی آپ نے, وہ دریا میں ایسی تیری کہ لوگ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. اور لوگوں نے دیکھا, تاریخ گواہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دوڑی اور ایسی دوڑی کہ کوہ جودی پہ جا ٹھہری. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. ایلیکس شدید درد میں ہے. یہ 4 سال کا بچہ ہے, اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہے, یعنی اس کی جسم کی ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, اور 2021 میں اس کے جسم کا دایاں اور بایاں بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اب وہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتا. ڈریگنگ فٹ ہے, یعنی اپنے الٹے پاؤں کو گھسیٹ کر چلتا ہے. 17 ڈاکٹرز کو دکھایا جا چکا ہے, لیکن ابھی تک ایلوسیو ڈائگنوسس, یعنی اس بچے کو کیا بیماری ہے کہ اسے اتنی درد ہوتی ہے, اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی, ابھی تک اس بیماری کا پتہ نہیں چل سکا. ایک دن ایلیکس کی ماں نے اس کی ساری رپورٹس, بلڈ ٹیسٹ, ایم آر آئی وغیرہ وغیرہ چیٹ جی پی ٹی پر اپلوڈ کر دی. چیٹ جی پی ٹی ایک چیٹ باٹ ہے, ایک لینگویج ماڈل ہے جو انسانوں کی طرح کنورسیشن کر سکتا ہے. مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے. ہیومن لائک کنورسیشنل ڈائلاگ. یہ آپ کے کہنے پر اگر آپ صحیح پرومپٹ دیں, آپ کو ایسے لکھ دے گا, آرٹیکل لکھ دے گا, پکچرز بنا دے گا, اور بہت کچھ کام آپ کے آسان کر سکتا ہے. تو ایلیکس کی ماں نے اس چیٹ جی پی ٹی کے نئے ورژن پر, کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے چیٹ جی پی ٹی پر یہ رپورٹس اور انویسٹیگیشن وغیرہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی, لیکن یہ پیڈ ورژن تھا, اپڈیٹ ورژن تھا, اس پر یہ ساری رپورٹس اپڈیٹ ہو گئی. اور پھر اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ میرے بچے کو کیا میڈیکل پرابلم ہے, اور جو نتیجہ نکلا وہ بڑا حیران کن تھا, اور میڈیکل کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ بچے کو ٹیتھرڈ کارڈ سنڈروم ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسپائنل کارڈ یعنی حرام مغز کے ساتھ کچھ ٹیشوز جمع ہو کر جڑ جاتے ہیں, جو بچے کے اندر بہت زیادہ میڈیکل اناملی یعنی اس کے جسم میں خرابی پیدا کرتے ہیں. 17 ڈاکٹرز کے در سے مایوس ماں, اس کو جب بیماری کا پتہ چلا, اس نے فوراً متعلقہ اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا, اپائنٹمنٹ لی, اور جا کر اس کو بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی نے یہ جواب دیا ہے. ڈاکٹر نے مزید انویسٹیگیشنز کی تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ بیماری ٹیتھرڈ کارڈ سنڈروم, جو ایک ریئر چیز ہے یعنی نایاب بیماری ہے, اتنی جلدی پتہ نہیں چلتی, بچے کو یہی بیماری تھی. آپریشن کیا گیا, اس کی اسپائنل کارڈ کو ہٹا دیا گیا, اور وہ بچہ
बिल्कुल ठीक हो गया। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ट्विटर पे एक बंदे ने ये भी शेयर किया कि मेरा एक पालतू जानवर था, उसकी बीमारी भी वेट यानी वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे और चैट जीपीटी की मदद से मैंने अपने उस पालतू जानवर की बीमारी को डायग्नोस किया और अब वो जानवर भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि डॉक्टर फारग? नहीं, डॉक्टर फारग नहीं हुआ। सर्जरी भी डॉक्टर ने की है और सर्जरी के बाद भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन वो काम जो इंसान बहुत देर में करेगा, मशीन अगर बहुत जल्दी वो काम कर देगी तो फायदा है, इंसानियत को इसका फायदा है। एक जदीद तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर रोजाना ओपीडी में यानी जो जनरल चेकअप होता है लाहौर के बड़े अस्पतालों में, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और भी एक दो हॉस्पिटल्स को मिलाकर रोजाना 7,000 मरीज यहां की ओपीडी में आ रहे हैं। और इतने ढेर सारे मरीजों पर डॉक्टर यकसा तवज्जो दे सके, अच्छे अंदाज से डील कर सके, ये तो मुमकिन नहीं है। जैसे सिंध हाई कोर्ट के अंदर रोजाना जो केस आ रहे हैं और जो केस सुने जाते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक हर केस को सिर्फ 6.75 मिनट मिलते हैं डील करने के लिए। अब आप समझते हैं अदालत के अंदर तो दोनों तरफ से बहस होगी, वकला खड़े होंगे, जज साहब ने उस बात को सुनना है और फिर एक फैसला करना है। तो 6.75 मिनट एक केस के लिए ये बहुत कम है। और ये बात साबित है, एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा आ चुका है, एक मॉडल एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है, जिसमें आप अपने कानूनी केस के तमाम बातें डाल दें, उसके अंदर इतना मवाद है कि तारीख में आपके दिए हुए केस के मुतालिक जो जो फैसले हुए, जो जो दफात, जो जो आर्टिकल्स कानून की ताजीरात उसमें लगती हैं, वो मॉडल आपको सारी निकाल के रख देगा। यानी आपने जो 10 दिन लगाने थे उस केस को तैयार करने में, आपको मिनटों के अंदर वो सारा मिल जाएगा। अब आप ज्यादा केस डील कर सकेंगे और ज्यादा जल्दी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकेंगे। ये नाम सर्च करना है आपने, ह्यूमन प्लस। ये एक रोबोट का नाम है और ये रोबोट इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है। इट कैन मॉक ह्यूमन एक्शंस। इसको सिर्फ 40 घंटे चाहिए, ये ऑब्जर्व करेगा कोई गेम खेली जा रही है या किसी औजार को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह इंसान की नकल उतार के वो काम करके दिखा देगा। और ये उसका पहला वर्जन है। मुस्तकबिल करीब में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दत के साथ आएगा और 100% इंसान को मॉक कर लेगा। इसका मतलब है कि जो 5 सेंसेस है इंसान की, हवा से खमसा, छूना, देखना, सुनना, सूंघना और चखना, ये सब रोबोट अब कर रहे हैं। इलॉन मस्क तो ऑप्टिमस ला रहा है, 2025 में अवेलेबल हो जाएगा। ये 25,000 से 30,000 का रोबोट है, इंसानों की तरह काम करेगा, साइज और वजन भी इंसानों की तरह है और चार्जिंग के बगैर बड़ी देर तक चल जाएगा। वो जॉब्स जो अनसेफ है, जो खतरनाक है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, या किसी रिफाइनरी के अंदर या किसी लोहे बनाने वाली कंपनी में, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे बड़ा डर होता है, ऐसी जगहों पे अब रोबोट काम करेगा। और वो काम जो रिपीटेटिव है, यानी एक इंसान बैठा है और एक ही काम को सारा दिन उसी अंदाज से करता चला जा रहा है। आपने अक्सर रील्स पे वीडियो देखी होंगी, टमाटर को चुन रहे हैं या देख रहे हैं, किसी चीज को सेट कर रहे हैं या क्रीम डाल रहे हैं, या एक ही जैसा काम है उसी को रिपीट करते जाना है। तो याद रखिए, इंसान ये काम नहीं करेगा, ये प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, रोबोट को इस काम पे लगाएंगे। और ये ऑप्टिमस जो इलॉन मस्क ने टेस्ला के प्लेटफॉर्म से रोबोट देना है, इसे ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, यानी ये बिल्कुल इंसान की तरह का रोबोट होगा, घर के कामकाज कर लिया करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को डेवलप करें। काहिल और सुस्त लोग ये अब छांटी हो जाएंगे। और न्यूरालिंक इतनी सी चिप है, ये 1 पाउंड के सिक्के जितनी, 23.33 मिलीमीटर, वो एक बंदे के दिमाग में डाल दी इन्होंने। ये इसका नाम है अरबा। और ये बंदा जो था, ये कंधे से नीचे बिल्कुल मफलूज था, और वो चिप जब डल गई, ये मफलूज आदमी जिसके हाथ पांव काम ही नहीं करते थे, 8 घंटे तक गेम खेलता रहा। अपनी आंखों की मूवमेंट से, अपनी दिमाग की मूवमेंट से इसने माउस के कर्सर को हरकत दे दी। इसे कहते हैं ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, यानी इंसान का दिमाग और कंप्यूटर अब आप एक लिंक में ले आए हैं। फॉलिज ज़दा लोग चल सकेंगे, नाबीना को भी नजर आ जाएगा,
اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیزا کھانا ہے نا تو فون اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سوچیں کہ میں نے فلاں دکان سے اس سائز کا پیزا منگوانا ہے، آپ کا سوچنا ہوگا، ادھر گھنٹی بج جائے گی، آرڈر گیا اور پیزا آ جائے گا۔ ٹیک بلینئر ایلن مسک has said that in future Neuralink will replace telephone, no mobile phone، موبائل فون کی چھٹی، ساری بینکنگ ٹرانزیکشن، سارا کچھ اب آپ نیورا لنک کے ذریعے اپنے جسم کے اندر ہی ابزارب کر سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی ایک بہت بڑی ترقی کا مائل سٹون وہ اینیمیٹڈ ویڈیوز بنانے کی انڈسٹری میں بھی سامنے آیا، یہ جو کارٹون وغیرہ بنتے ہیں۔ کیٹ زینبرگ یہ وارننگ دے رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یو ایس کی جو ٹیلی ویژن، فلم اور اینیمیٹڈ انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی صنعت ہے، 55,000 لوگ یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ اس کا کہنا یہ کہ ہم ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بناتے تھے نا تو 500 لوگ 5 سال تک اس ویڈیو پر کام کرتے تھے، اور پھر ایک ویڈیو سامنے آتی تھی، اس میں کتنا کچھ ہوتا ہے، ڈرائنگز، پھر کارٹون کے پیچھے جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، 5 سال تک 500 لوگوں کی محنت اور ایک پکچر۔ لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی کی مدد سے 2 یا 3 سال میں یہ 10% پر آ جائے گا، یعنی صرف 3 مہینے کے اندر 50 بندے بہترین شاہکار ٹرانسکرپٹ کے ساتھ یہ مووی ڈیزائن کر سکیں گے۔ سٹوری ٹیلنگ یعنی اس کی کہانی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لکھے گی، اور وہ جو کارٹون کے پیچھے بندے بات کرتے ہیں، بندے نہیں، اب مشین بات کرے گی۔ ڈرائنگز اور جتنی بھی کوریوگرافی اور گرافکس کا کام ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود کرے گی۔ تو زندگی کی ہر فیلڈ میں، ان ایوری واک آف لائف، artificial intelligence is going to bring a revolution. You must get ready. آپ کو ریپلیس نہیں کیا جا رہا، آپ کو انہینس کیا جا رہا ہے۔ آپ کے 1000 کام تھے، 950 اگر مشین کر بھی لے گی، 50 کام آپ کے پاس ہی ہیں۔ میس کمیونیکیشن، میڈیا انڈسٹری کو آپ دیکھیے، میڈیا انڈسٹری کے اندر کانٹینٹ، یہ جو میں بول رہا ہوں کانٹینٹ، یہ اہم ترین چیز ہوتی ہے نا، اور یہ کانٹینٹ تو سارا اے آئی کے ماڈلز لکھ رہے ہیں، اور جو پریزنٹر ہے، جو بولنے والے عام طور پہ نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی اے آئی کے روبوٹس اور چیٹ باٹس آ رہے ہیں۔ اور انجینئرنگ کے اندر دیکھا جائے، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، ایسی انڈسٹریز میں، ایسی فیکٹریز میں جہاں اے آئی کو پراپرلی یوز کیا جاتا ہے، وہاں پر 90% لیس پانی چاہیے ہوتا ہے، 90% لیس انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور 60% لیس کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی مصنوعی ذہانت کا صحیح استعمال ہمارے وسائل کو بچا رہا ہے، پولیوشن کو کم کر رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ 2023 کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف پوری دنیا کی توجہ گئی، کیونکہ یہ وہ سن تھا، یہ وہ دور تھا جب وہ کمپنیز جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، مصنوعی ذہانت کو استعمال کیا، مشین کا سہارا اچھے طریقے سے لیا، ان کے پروفٹس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ گائے کا دودھ دونے سے لے کر جہاز بنانے اور اڑانے تک ہر جگہ پر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مصنوعی ذہانت آپ کو نظر آئے گی۔ اور فائدہ تو ہے، 15 سے 20 سال ایک دوائی کو بنانے میں لگتے تھے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، اس جگہ اس جگہ، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے فائزر کمپنی کتنی مشہور ہے فارماسیوٹیکل کے اندر، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 10 سال پہلے استعمال کرنا شروع کیا دوائیوں کی مینوفیکچرنگ میں، اور آج بڑے سنگ میل طے کیے جا رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ اچھا، یہ ساری باتیں سن کر پہلے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سائی فائی مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی سائنس فکشن مووی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے ڈریم، اٹس اے ریالٹی اینڈ اٹ از ایکچولی ہیپننگ۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میرے بھائی۔ اور فیس بک پر، یوٹیوب پر جس قسم کی ویڈیوز آپ زیادہ دیکھتے ہیں، کیا رائے کے طور پہ، سجیشن کے طور پہ اسی قسم کی ویڈیوز آپ کی ٹائم لائن پر نہیں آ جاتی؟ یہ سب کون دیکھ رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے؟ بلکہ اب تو جو چیز آپ گھر میں بات کر رہے ہو کہ جی میں نے فلاں کپڑا لینا ہے، کہ فلاں ہوٹل میں جانا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، فیس بک کی فیڈ کے اوپر وہ ہوٹل کے اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے، اس کپڑے کے اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے۔ دس از آل آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہم گھرے ہوئے اس وقت مصنوعی ذہانت میں، مشینوں کے گرد، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ وی کینٹ اسکیپ۔ اٹس ناٹ اے میتھ، اٹس اے ریالٹی۔ یہ صرف باتیں نہیں ہے، کوئی فلم ہو، بلکہ آج یہ سب ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ارد گرد ہے۔ یاد رکھیے، یہ واٹس ایپ، یہ میسج، اس کے اوپر آپ غور کیجئے۔ جب آپ کوئی لفظ لکھتے ہیں، اگر وہ لفظ کے سپیلنگ غلط ہو جائے، خود بخود وہ ٹھیک کر دیتا ہے،
اور ایک لفظ آپ لکھتے ہیں, اگلا لفظ سجیشن کے طور پہ, رائے کے طور پہ وہ آپ کو بتاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مصنوعی ذہانت ہے. سو اے آئی از یوزفل. اور ورلڈ اکنامک فورم کی ایک آنکھوں کو کھول دینے والی تحقیق سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بزنس کے جتنے بھی ٹاسک ہیں, ایک کاروبار کے اندر مارکیٹنگ ہے, کاسٹ ہے اور مینوفیکچرنگ ہے, سیل ہے, سب کچھ 34% مشین کر رہی ہے, اور 2027 تک یہ 43% ہو جائے گا. تو جناب صرف .com اور نوکیا 3310 سے شروع ہونے والی کہانی اب بڑی آگے نکل گئی ہے. بہرحال انسان ہی رہے گا, انسانی جذبات, انسانی کام. کسی نے کتنی پیاری بات لکھی کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت تصویریں تو بنا رہی ہے, لیکن انسان جب برش کے ذریعے پینٹ کرتا ہے تو اس کے برش کا ایک سٹروک اور اس کے ذریعے جو ہاتھ کے ذریعے جو ڈرائنگ ہوتی ہے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان نے بنائی ہے. بٹ بیفور ڈیسائڈنگ whether ٹیکنالوجی از گڈ اور بیڈ, یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو یوٹیلائز the ٹیکنالوجی اپ ٹو فل پوٹینشیل. جب بھی آپ کسی ٹیکنالوجی کو اچھا یا برا کہنے لگیں, پہلے اس ٹیکنالوجی کا پورا استعمال آپ کو آنا چاہیے. اور اب آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنی ہے. آپ کسان ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اپنے کام کو نتھی کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. آپ کی پرفارمنس بڑھ جائے گی. اپنی زندگی کے جو ایام میں آپ کر سکتے تھے اس سے 100 گنا زیادہ کرنے والے بن جائیں گے. اس کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ سب سے ضروری ہے. پرومپٹ انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر سے کیا کام ہے. آپ چاہتے ہیں کمپیوٹر آپ کے کام کرے, آپ کے فائدے کے کام کرے اور آپ کے مفاد میں کام کرے, آپ کو فائدہ پہنچائے. آپ چاہتے ہیں کمپیوٹر آپ کی پرابلم سالو کرے, کریٹیویٹی, انوویشن. آپ کو کوئی پکچر بنانی ہے, اپنی کوئی ٹرانسکرپٹ لکھوانا ہے, کوئی ای میل لکھوانی ہے, ٹکٹس کی بکنگ کروانی ہے, اور کمپلیکس پرابلم جیسے انٹرنیشنل لیول پہ پولیوشن ہے, کلائمیٹ چینج ہے, میڈیکل کیئر وغیرہ. پرومپٹ انجینئرنگ اگر سیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کمپیوٹر کو ہدایت دیں تو وہ آپ کا مطلوبہ کام بہترین انداز سے کرے, that will be excellent. Machine will never replace human. مشین کبھی بھی انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتی, بس انسان کو اپنے آپ کو بڑھانا ہے. گریٹ میٹا ریولوشن کے اوپر کئی بکس لکھی گئیں, آپ پڑھیں, دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے ہم اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیے گا, انسانیت کے ہر دور کے اندر یہ کہا جاتا رہا کہ دور بڑا زبردست ہے جی, آنے والے دور میں تبدیلی آ جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن اب جو دور جا رہا ہے واقعی یہ انسرٹینٹی کا دور ہے. ہمیں بالکل نہیں پتا 20 سال بعد کیا ہونے والا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو جو کچھ سکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے 20 سال بعد وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہو, یعنی اس کی ضرورت ہی نہ رہے. زندگی میں چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی جا رہی ہیں. اصل بات ریسٹرینٹ کی ہے, یعنی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کس ٹیکنالوجی کو کتنا پھیلانا ہے. جیسے میں ٹیکنالوجی کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں اور وہ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں جاتا, بہت زیادہ ٹریٹیز ہیں اس کے اوپر, بنانا بھی مشکل ہے, لیکن آپ جانتے ہیں وہ پھیل گئی تو کتنا نقصان دے سکتی ہے. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ جس طرح عالمی وباؤں سے, سیلابوں سے روک تھام ضروری ہے, مصنوعی ذہانت کے منفی پہلوؤں کے اوپر بھی نظر رکھتے ہوئے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بل گیٹس کی اس آخری سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں اپنے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں. اس نے کہا, if your business is not on internet then your business will be out of business. اگر آپ کا کاروبار آج انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ہے تو آپ کا کاروبار کاروباری دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجیے.